بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم حدیث پاک کو تلاش کرنے کا 5واں طریقہ جو ہے وہ سماعت کریں گے، اور یہ بھی بڑا اہم اور نہایت عمدہ اور بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ ایک مثال لیں کہ ہمیں آج حدیث کی تلاش کا جو طریقہ پڑھنا ہے وہ کیسا ہے۔ ہمیں سند اور متن کی حالت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے حدیث کو تلاش کرنا ہے۔ جیسے ہمیں سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے حدیث کے اندر کچھ شکوک و شبہات نظر آ رہے ہیں، جیسے ہمیں سند اور متن کے اندر کسی قسم کے شکوک و شبہات نظر آ رہے ہیں، تو ہم اس حدیث کو کیسے تلاش کریں گے؟ یعنی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ حدیث نہیں بلکہ کسی کا وضع کیا گیا قول ہے، یعنی موضوع ہے، یا پھر یہ ضعیف ہے، یا پھر یہ جو ہے وہ صحیح ہے یا حسن ہے، یا پھر یہ جو حدیث ہے اس کی سند جو ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے، یا اس کے الفاظ رقیق ہیں، اجنبی الفاظ ہیں، یا اس کی سند ہے ہی نہیں۔ تو ہم ان تمام سوچوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے حدیث کو کیسے تلاش کریں گے؟ بڑا آسان طریقہ آپ دیکھیں، ہمیں چند کتب تک رسائی حاصل کرنی ہے اور اپنی مطلوبہ حدیث کو ہم حاصل کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، ہم اسے کتب الموضوعات کے اندر تلاش کریں گے۔ ہمیں ذہن میں آیا کہ یہ حدیث پاک جو ہے یہ جو بیان کی جا رہی ہے حدیث یہ ضعیف ہے، تو ہم کتب الضعفاء کے اندر یا کتب الاحادیث الضعیفہ کے اندر ہم اس کو تلاش کریں گے۔ اسی طرح ہمیں مختلف جو ہے وہ مرتبے، مختلف درجات کے ذریعے حدیث کو تلاش کرنا ہے، سند و متن کے احوال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ تو اس کے لیے ہم نے چند قسم کی کتب کی طرف رجوع کرنا ہے، جیسے کتب الاحادیث الموضوعات، یعنی موضوع احادیث پر مشتمل کتب کہ جن کے اندر صرف موضوع احادیث بیان کی گئی ہیں، یعنی من گھڑت جس کو گھڑا گیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ منسوب کر دیا گیا ہے۔ ایسی حدیث کو تلاش کرنے کے لیے ہم حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب اللال المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اس کتاب کا اگر مطالعہ کریں گے تو اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ حدیث موضوع ہے یا کسی موضوع حدیث کو ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں، موضوع حدیث کو، تو ہم اس کتاب کے اندر اسے تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح الفوائد الموضوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، یہ امام ابن یوسف مقدسی حنبلی کی کتاب ہے، اور اسی طرح تذکرۃ الموضوعات، یہ محمد طاہر بن علی پٹنی کی کتاب ہے، اور اسی طرح الاسرار الموقوفہ فی الاخبار الموضوعہ، یہ جو کتاب ہے الاسرار الموفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، یہ امام ملا علی بن محمد القاری کی کتاب ہے۔ یعنی ان کتب کے اندر ہم تلاش کر سکتے ہیں موضوع من گڑت حدیث کو۔ اسی طرح کتب العلل ہے، کتب العلل، ان کے اندر اس قسم کے اندر جو کتب پائی جاتی ہیں اس کے ذریعے ہم حدیث کو تلاش کریں گے۔ جیسے حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی کی ایک کتاب ہے العلل الکبیر لترمذی، اس کے اندر جو کتب العلل ہیں یعنی احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں ان کے اندر، وہ ہم اس کتاب سے بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علل الحدیث ہے امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم الرازی، ان کی اس کتاب کے اندر بھی ہم جو ہے وہ ایسی حدیث جس کے اندر کوئی علل ہے تو ہم اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ کافی اقسام کی جو ہے وہ کتب ہیں، تو میں چند کتب کا ذکر کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ بیان زیادہ طویل بھی نہ ہو۔ اسی طرح کتب المراسیل ہے، تو یہ حضرت امام ابو داؤد کی کتاب ہے، جن کی کتاب ہے سنن و ابی داؤد، ان کی کتاب ہے المراسیل۔ اس کو بھی اگر پڑھیں تو ہم آسانی سے حدیث کو، اس کی سند
اور اس کی متن کے احوال کے مطابق حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کتب الاحادیث الضعیفہ، یعنی یہ وہ کتب ہیں، وہ کتب احادیث ہیں کہ جن کے اندر صرف اور صرف ضعیف حدیثوں کو بیان کیا گیا، ضعیف حدیثوں کو بیان کیا گیا، جیسے الضعفاء الکبیر، امام ابو جعفر محمد بن عمر اکیلی کی کتاب ہے۔ اسی طرح المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، یہ جو کتاب ہے محمد بن ابی بکر الجوزیہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر، ان کتب کے اندر کیا بیان ہوا ہے جی؟ ان کتب کے اندر وہ احادیثیں جو ضعیف ہیں، ضعیف ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو کتاب ہے ابن قیم الجوزیہ کی، یعنی المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، اس کے اندر صحیح حدیثوں کو بھی بیان کیا گیا اور ضعیف حدیثوں کو بھی بیان کیا گیا۔ تو آج کا ہمارا یہ جو 5واں طریقہ حدیث کو تلاش کرنے کا، اس کو آسانی سے خلاصتاً یوں سمجھیں کہ ہم سند اور متن کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی حالت کے اعتبار سے حدیث کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں آیا کہ یہ حدیث موضوع ہے تو ہم کتب الموضوعات میں تلاش کریں گے، ہمارے ذہن میں آیا یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم کتب احادیث ضعیفہ اس کے اندر تلاش کریں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس حدیث کے اندر کوئی علل ہے تو ہم کتب العلل کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں گے۔ تو یہ 5واں طریقہ آج ہم نے حدیث کو تلاش کرنے کا ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔